ابو بکر انصاری کہتے ہیں بڑا قیمتی واقعہ ہے، حج کے لیے گیا اور جو کچھ تھوڑا سامان تھا حج گزرنے کے بعد تھوڑے دن رہنا چاہتا تھا مکے میں، یہاں تک کہ فخر و فاقہ ہونے لگا، حتیٰ کہ رات دن سوچ رہا تھا کہ اللہ کوئی انتظام کر دے، سوائے زمزم کے کچھ نہیں ملتا تھا، ہر دن سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی پرانا ساتھی مل جائے گا، کوئی نہ کوئی کچھ دے دے گا، لیکن حجاب مانے تھا کہ کچھ مانگوں، یہ میرے دل کو گوارا نہیں تھا کہ میں کسی سے کچھ مانگوں، میں صرف اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں یہی سوچ میں جا رہا تھا کہ ایک تھیلی پڑی ہوئی بھی ملی اور میں نے اس تھیلی کو اٹھا لیا، گھر میں لایا، دیکھا تو یہ قیمتی ترین ہار، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید بہت قیمتی ہے، اور میرا دل اندر سے کہنے لگا دیکھ تو کئی دنوں کے فاقے سے ہے، اس میں سے 1 2 3 ہیرے نکال کے کہیں بیچ دے اور اپنی زندگی گزار لے تو شاید اللہ معاف کر دے، لیکن ادھر طرف میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ نہ 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 نہ، تو جو کچھ بھی کیا اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، یہ چیز کرنا غلط ہے۔ میں وہ تھیلی ایسے ہی گھر میں رکھ دیا، پھر نکل گیا، پھر نکل کے جا رہا تھا تو یہ ایک بوڑھا شخص اعلان کر رہا تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے اور اس میں بہت قیمتی مال ہے، اگر کوئی دے دے تو میں اس کو 100 درہم دوں گا۔ اب میں اس بوڑھے کے پاس گیا اور پوچھا کہ دیکھو وہ تھیلی ایسی تھی؟ کہا کہ ہاں ایسی تھی۔ نیچے ایسا پٹا لگا؟ ہاں ہاں۔ اس کا ہینڈل ایسے تھا؟ ہاں ہاں۔ کہا کہ وہ تھیلی میرے پاس ہے۔ وہ بوڑھا فر سے حیرت سے دیکھنے لگا، کہا کہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ آؤ۔ میں نے لے کے گیا اپنے کمرے میں اور وہ تھیلی بتائی، یہ تھیلی بتا رہے تھے نا تم؟ ہاں یہی تھیلی۔ کہا کہ لو یہ تھیلی مجھے پڑی ہوئی ملی، لے لو۔ اب وہ کھول کے جلدی جلدی دیکھنا، خالی تھیلی تو نہیں دے رہا، اندر کا سامان رکھ کے جلدی جلدی کھولا، دیکھا تو بالکل وہی ہار، جو ہار وہ کہہ رہا تھا وہ ہار اندر موجود ہے۔ وہ فرت مسرت سے اٹھا کے لپٹا لیا اور کہا کہ بیٹا تمہاری امانت داری پہ میں اتنا خوش ہوں کہ میں 100 نہیں تمہیں 500 دینار دینا چاہتا ہوں، لے لو۔ اور ادھر فاقے کا یہ عالم ہے، ابو بکر انصاری کہتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ 1 درہم مجھے قیمتی تھا تاکہ مجھے کھانے کو کچھ مل جائے، لیکن جب وہ دینے لگا تو میری غیرت ایمانی جوش میں آئی، میں نے کہا کہ نہیں، یہ کام میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اب وہ بوڑھا شخص منت سماجت کرنے لگا، کہا کہ نہیں تمہیں کچھ لینا ہی ہوگا۔ وہ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اس کا عوض صرف اللہ سے لینا چاہتا ہوں، آپ سے لینا نہیں چاہتا، ورنہ میرا ثواب کم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ بوڑھا افسدار آپ نہیں لیے، لیکن ایک طرف خوش خوش نکل گیا۔ پھر زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ کیا ہے، اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا، میں سمندر کا سفر کیا اور کشتی ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد جا کے میں ایک ایسے جزیرے میں اترا جہاں پر کچھ مسلمان نظر آئے، میں جا کے مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا تو لوگ آئے، کہا کہ آپ قرآن جانتے ہیں؟ کہا کہ ماشاءاللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا کہ ہماری امامت کر دیجیے۔ اب کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں تو کیا ہے نکلا تھا کسی سفر کی، لیکن پورا کشتی کا معاملہ ایسے ہوا، ٹوٹ گئی اور آج میں بالکل کیا ہے حالات کا شکار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ یہیں رہ دیجئے، یہیں امامت کیجئے، اور آپ کو لکھنا آتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں بہت اچھا لکھ سکتا ہوں، تو بچوں کو یہاں کی پڑھائیے، ہم آپ کی پوری ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے نیک اخلاق، آپ کا کردار، یہ سب دیکھ کے ہمارے بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری سب سے بڑے سردار کی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی جائے۔ کہا کہ سردار ہیں؟ نہیں، سردار تو کیا ہے گزر گئے، لیکن ان کی بیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، پھر بعد میں کیا ہے راضی ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب ہم خلوت میں ملے تو میں نے دیکھا کہ وہی ہار اس کے گلے میں ہے جس ہار کو میں نے وہ بوڑھے شخص کو دیا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آج سے کئی سال پہلے جس ہار کو میں نے بوڑھے سے لوٹا دیا اور 1 پیسہ بھی نہیں لیا، آج وہ ہار اور ہار والی کے ساتھ اللہ نے مجھے دے دیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ وہی تو نہیں میں دھوکہ کھا رہا ہوں؟ تو بیوی نے جب دیکھا کہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ہار ہی کی طرف دیکھ رہی، تو بیوی نے کہا غصے سے کہ ہار سے زیادہ ہار والی خوبصورت ہے، ذرا مجھے بھی دیکھو۔ کہا کہ میں اصل میں کیا ہے تم سے التفات نہیں کیا، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس ہار کے پیچھے ایک واقعہ ہے، شاید میں وہی واقعہ یاد آ گیا جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا۔ پوچھا کیا واقعہ؟ کہا کہ ایک بوڑھا شخص مجھے حج کے ایام میں ملا، اس کے پاس یہی ہار تھا اور میں نے اس کو بغیر کوئی عوض کے واپس لوٹا دیا۔ کیا وہ تمہارے باپ تھے؟ وہ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا
اللہ کی قسم وہ میرے باپ تھے اور یہ ہار وہی ہے۔ وہ آنے کے بعد رو رو کے دعا کرتے تھے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس نوجوان کو ساتھ میں کیوں نہیں لایا، اگر آج وہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا، اور دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ کسی نہ کسی طرح وہ بچے کو بھیج دے۔ اللہ نے دعائیں قبول کر لی اور آج ہار بھی تمہارا، ہار والی بھی تمہارا۔ سچائی ایمان کی دولت دیکھو۔ پھر کہتے ہیں کہ ابوبکر انصاری کچھ دن ہوئے میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، یہاں تک کہ میری بیوی بھی انتقال کر گئی، اس کے ساتھ 2 بچے ہوئے، 2 بچے بھی انتقال کر گئے، اور ان سب کا وارث اکیلا میں ٹھہرا، اور وہ پورا ہار میرا تھا، اور اس ہار کی قیمت پوچھنے کے لیے میں اپنے دکانداروں کے پاس، جوہریوں کے پاس گیا تو 1 کروڑ دینار میں فروخت ہوئی، جس کی وجہ سے آج تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سب مدرسہ کا کام، اتنا بڑا کام لے کے میں اٹھا ہوا۔ ایمانداری ہزاروں قصص ہیں کہ یہی ایمان ہے ہمارا۔